اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس وقت ہو کیا رہا ہے، کنٹینر کہاں کہاں لگائے گئے ہیں، رستے کون کون سے بند کیے گئے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے کارکن واقعی نکل پڑے ہیں اسلام آباد کی جانب، نکلے ہیں تو کس رستے سے پہنچیں گے۔ ایک نیوز کی ٹیم نے اور پروگرام ایک پاکستان کی ٹیم نے اپنے تمام نمائندگان سے کہا کہ وہ ہمیں تمام جگہوں کی جو ہے وہ لائیو رپورٹنگ وہاں سے ہمیں بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے، وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے، اور بہت ہی اچھا کام وہ کر رہے ہیں جب سے انہوں نے اس پہ آگاہ کرنا ہمیں شروع کیا ہے ہمارے نمائندگان نے۔ لاہور سے اسلان حیدر ہے ہمارے ساتھ، پشاور سے سفیر اللہ ہے، اسلام آباد سے ثاقب سید ہے، اٹک سے فیصل جاوید ہیں۔ بہت امپورٹنٹ مقام ہے اٹک، جہاں سے خیبر پختونخوا اور پھر پنجاب کے اندر انٹری ہوگی، وہاں سے فیصل آباد سے احتشام الحق ہے۔ لاہور سے آغاز کرتے ہیں۔ اسلان لاہور میں آج بہت ٹریفک دیکھی گئی، کہا گیا کہ ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس کو بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ بھی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور میں کہاں کہاں پہ بلاکڈ ہے، اور اس وقت کیا یہاں پر بھی تحریک انصاف کے کارکن آپ کو کچھ سرگرم نظر آتے ہیں اسلام آباد پہنچنے کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ کل رات سے جیسے ہی موٹر وے اس کو بند کیا گیا، موٹر وے کی جانب سے ایک آپ نے جیسے بتایا کہ اطلاع عام کا جو تھا اپنے سوشل میڈیا پر لگایا گیا کہ کل رات 8 بجے سے موٹر وے اس کو بند کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی موٹر وے اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ موٹر وے M1، 2، 3، 4 اور موٹر وے M11 تو مکمل طور پہ کل رات سے بند ہے۔ اس کے بعد آج صبح سے جو لاہور کے تمام داخلی خارجی راستے تھے، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ ہے، یہاں اس کو بھی مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ شاہدرہ موڑ سٹل ابھی تک بند ہے، وہاں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سگیا موڑ، پھلا ملا چوک، اسے بھی مکمل طور پہ بند کیا گیا۔ مولانا شوکت علی روڈ جو تھا اس کو بھی مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اچھا، مطلب نہ تو شہر میں کوئی داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ یہاں سے کوئی باہر جا سکتا ہے۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ ودن دا سٹی بھی کمیوٹ نہیں کر سکتے لوگ، جو آپ بتا رہے ہیں حالت۔ دیکھیں یہ آپ یہاں پر داخلی خارجی راستوں پر پولیس کی نفقیں، یہاں پر پولیس کی بھاری جو تعداد ہے یہاں پر موجود ہے، ان کی اب شفٹ چینج ہو رہی ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں بھی ہیں، اور یہ اینٹی رائٹ فورس کے دستے یہاں پر موجود ہیں، پریزنز وینز داخلی خارجی راستوں پر لگائے گئے ہیں، کھڑے کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، صرف لاہور کی ایک شاہراہ کو کھولا گیا ٹریفک کے لیے، کیونکہ کینال روڈ پر بھی ٹریفک کی لمبی قطاریں لگی تھی جب ملتان روڈ کو بند کیا، جس کے بعد اچھا یعنی پورے لاہور کو بند کیا گیا ہے، پورے لاہور کو بند کیا گیا ہے، جیسے لگ رہا ہے جیسے خیر نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اچھا ہم چلتے ہیں اپنے دیگر نمائندگان کی طرف۔ ہمیں اس وقت پشاور سے سفیر اللہ نے جوائن کیا ہے۔ سفیر یہ بتائیے گا، یہ تو اب خیبر پختونخوا ہے، حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، یہاں پہ تو یقینی طور پہ پابندیاں نہیں ہوں گی، تو ذرا تیاریوں کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں کی پی ٹی آئی کی قیادت کس حد تک آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے، انرجیٹک نظر آ رہی ہے کل کے احتجاج کے لیے؟ دیکھیں علی حیدر، تمام تر بندشوں اور رکاوٹوں اور فورس ڈپلائمنٹ کے باوجود بھی انتہائی حیران کن طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں اور کارکن ہیں کل کے احتجاج کے لیے انتہائی پرجوش اور چارج ہیں۔ جتنے بھی ان کے ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے اور جن سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ اس وقت چارج ہیں، اور وہ کل کے لیے وہ اس انتظار میں ہے کہ کل کا دن پہنچتا ہے اور وہ کس طرح یہ حدیں اور یہ رکاوٹیں جو ہے تو وہ عبور کرتے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ترجمان کی جانب سے انتہائی ایک دلچسپ بیان سامنے آیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اس بار ہم گو کہ جو سرکاری مشینری ہے وہ استعمال نہیں کریں گے ان قافلوں کے ساتھ، لیکن ہم نے پرائیویٹ طور پر ہیوی مشینری کا اپنے لیے بندوبست کر رکھا ہے، اور ان ہیوی مشینری میں اسپیشلی جو شیلنگ ہوگی، جو آنسو گیس کی جو شیلنگ ہوگی اس کو روکنے کے لیے بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود جو دلچسپ بات سامنے آئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیلنگ کی صورت میں ہوا کا رخ بدلنے کے لیے، اس کا رخ موڑنے کے لیے بھی ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اور یہ کل دیکھا جائے گا کہ یہ سفیر یہ کیا چیز ہوتی ہے جو شیلنگ کے گولوں کے ہوا کا رخ بدل دیتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انتہائی ایک دلچسپ سی بات سامنے آئی ہے، لیکن آج دعویٰ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ترجمان کی جانب سے، ان سے ہمارا رابطہ بھی ہوا، لیکن انہوں نے ابھی اس بات کو ایکسپوز نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کل عوام کو اور سب حکومت کو اور جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں کل اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ہم یہ سفیر میں آپ کے پاس آتا ہوں ثاقب سید اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کو پچھلے کئی مہینوں سے ثاقب کنٹینر سٹی کہا جانے لگا ہے،
اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہاں کے شہریوں کی اس تکلیف کو دیکھ کے کہ ان کو ہر دوسرے تیسرے مہینے کنٹینرز کی قید میں رہنا پڑتا ہے. یہاں پہ کیا انتظامات ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کے لوگ خود نکلیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ I don't think so کہ اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی یا ان کے سپورٹرز کی ہو. جی دیکھیں، شکریہ علی. دیکھیں، اس جگہ اسلام آباد کی بات کریں، اس وقت پر تو پورا پاکستان جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی شکار ہے. لیکن اگر خاص طور پہ اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد چونکہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں پہ ایک امیج بنتی ہے پورے پاکستان کے لیے. لیکن اس وقت پہ پورا اسلام آباد جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا. ابھی کی بات نہیں کرا، 22 تاریخ کل جیسے دن گزرا ہے، 22 تاریخ سے مختلف شاہراہوں کو بند کرنا شروع کر دیا تھا. چونکہ اس مرتبہ کو اسٹریٹجی ان کی علیحدہ ہے، کیونکہ یہ سیکٹر وائز جو ہے راستے بند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو عام شہری ہیں، جو لوکل شہری ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے کل کی ڈیٹ میں ہاسٹل کے لڑکوں کو جو کالجز میں پڑھتے ہیں، چونکہ اسلام آباد میں مسافر کافی زیادہ ہیں، تو جب ان کو 8 بجے کا نوٹس دیا گیا کہ آپ اپنے ہاسٹل بند کریں، جس کی وجہ سے جو ہاسٹل کے لڑکے ہیں وہ کافی پریشان تھے، کیونکہ ان کو کہا جا کہ آپ 27 تاریخ تک جو ہے آپ واپس اسلام آباد نہ آئیں، اپنے ہاسٹل نہ آئیں. تو کچھ لوگ گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ تھے یا اس کے علاوہ جو دور دراز جو علاقے وہاں سے آئے ہوئے تھے، اور 8 بجے کا ٹائم اڈوں کو دیا ہوا تھا کہ آپ اڈے اپنے بند کریں. تو جو بچے تھے کافی مشکلات کا شکار تھے. اس کے علاوہ اگر اسلام آباد کی بات کریں کنٹینرز کی، کہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، تو اسلام آباد میں تقریباً 1000 کے قریب جو ہے وہ کنٹینر. اچھا، 1000 کنٹینر اسلام آباد میں لگا دیا انہوں نے؟ یہ مطلب کیپٹل سیل سٹی ہے. احتشام الحق، ہم ایک کام کرتے ہیں، ذرا اسلام آباد سے نیچے ساؤتھ کی طرف آتے ہیں، احتشام الحق کی طرف چلتے ہیں. فیصل آباد میں موجود ہیں احتشام الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بتائیے، فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے جو سیاسی طور پہ بڑا سرگرم رہا ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایس جیتے بھی تھے جن کو سپورٹ تھی پی ٹی آئی کی. یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ فیصل آباد کو بھی بند کیا گیا ہے کیا؟ جی بالکل، فیصل آباد میں بھی جو انٹرچینجز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. موٹر وے کی فیصل آباد کو 3 انٹرچینجز لگتی ہیں، امی پور ہے، کمال پور ہے اور ڈپٹی والا انٹرچینج ہے. یہ تینوں بند کر دی گئی ہیں کنٹینر لگا کر، اور کسی بھی گاڑی کو نہیں جانے دیا جا رہا. اس کے علاوہ فیصل آباد میں جتنے بھی بس اڈے ہیں، جو مین لاری اڈا ہے، جنرل بس اسٹینڈ ہے، اس کے علاوہ جی ٹی ایس ہے، یا جو دیگر پرائیویٹ اڈے ہیں، تمام اڈوں پر زبانی کہہ دیا گیا ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی کی طرف کوئی بھی بس نہیں جائے گی، لاہور کو کوئی بس نہیں جائے گی. اور فیصل آباد سے اب لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور ان ایریاز میں کسی قسم کی کوئی بھی بس سروس نہیں جا رہی ہے. بس سروس نہیں جا رہی ہے. ویری گڈ. میں اس بات پہ داد تحسین پیش کروں گا حکومت کو کہ اگر کسی کا کوئی ایمرجنسی ہوگی، شادی بیاہ، کوئی فوتیدگی، کچھ بھی ایسا ہوگا تو وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ اگر میں ٹرانسپورٹ کھول دی تو پھر پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا. آفرین ہے جی حکومت پہ. اچھا اب ہم چلتے ہیں اٹک. فیصل جاوید وہاں پہ موجود ہے. یہ بتائیے گا فیصل کہ اٹک میں پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے کتنے روڑے اٹکائے گئے ہیں؟ جی بالکل، 24 نومبر جو کل ملک بھر میں پی ٹی آئی کا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس کے پیش نظر میں اس وقت موجود ہوں اٹک خرد کے مقام پر. یہ کے پی کے اور پنجاب کے سنگم پر واقع اٹک خرد چیک پوسٹ ہے، جہاں پر اس وقت کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس جی ٹی روڈ کے مقام پر دونوں طرف کنٹینر کی بھاری تعداد موجود ہے، جنہیں کسی وقت بھی حکومتی یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے احکامات ملنے پر اس روڈ کو مکمل طور پر دونوں طرف سے بند کر دیا جائے گا. موٹر وے M1 ہرو پل، غازی پروتھا نہر اور کٹی پہاڑی کے مقام پر اسے مکمل طور پر موٹر وے کو سیل کر دیا گیا ہے. وہاں پر بھی کنٹینرز کی بھاری تعداد جو ہے رکھ کر اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو خوشحال گڑھ چیک پوسٹ ہے، وہاں پر بھی ایک جو لائن ہے اس کو جو ہے ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے. اس کو بھی حکومتی احکامات ملتے ہی یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہدایات کے ملتے ہی اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت اور انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موٹر وے کے اطراف میں ہیلی پیڈ بھی تیار کر لیا ہے. گزشتہ دنوں جی بڑی تیاری ہے جی پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے، حکومت کو اگر نہیں پسند تو روکے، لیکن جس طرح عوام کی زندگی کو اجیرن کیا گیا ہے، عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے حکومتی ترجمان سے اس وقفے کے بعد.